امریکی نائب صدر جے ڈی وینس کا دورہ پاکستان مؤخر۔ امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ، ایران کے جواب نہ دینے پر جے ڈی وینس کا دورہ ملتوی کیا گیا۔ ایران کا مثبت رد عمل آنے پر فیصلہ تبدیل ہو سکتا ہے۔ امریکی وفد کسی بھی وقت دورے پر دوبارہ پاکستان آ سکتے ہیں۔ ایران امریکہ جنگ بندی کے ڈیڈ لائن ختم ہونے میں چند گھنٹے باقی، کیا امریکہ ایران پر پھر حملہ کرے گا؟ صورتحال غیر واضح۔ امریکہ سے مذاکرات پر ایران تذبذب کا شکار ہے۔ ایرانی بندرگاہوں کا محاصرہ کرنا جنگ کے مترادف ہے۔ تجارتی جہاز پر حملہ اور عملے کو یرغمال بنانا سیز فائر کی خلاف ورزی ہے۔ ایران اپنے مفادات کا دفاع اور پابندیوں کو بے اثر بنانا بخوبی جانتا ہے۔ کسی بھی قسم کے دباؤ یا پھر دھونس کا بھرپور مقابلہ کریں گے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا واضح پیغام۔ ترجمان ایرانی وزارت خارجہ اسماعیل بقائی نے کہا کہ مذاکرات کے لیے ایرانی وفد کے اسلام آباد جانے کا تاحال فیصلہ نہیں ہو سکا۔ صدر ٹرمپ کی طرف سے جنگ کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ امریکی حکام مسلسل مواقف بدل رہے ہیں۔ ہم نیک نیتی سے مذاکرات میں گئے لیکن امریکی حکام نے غیر سنجیدگی دکھائی۔ مذاکرات کی میز پر واپسی کے لیے اپنی شرائط سے متعلق بات چیت جاری ہے۔ ایران کے ساتھ ڈیل نہ ہوئی تو سیز فائر میں مزید توسیع نہیں ہوگی۔ امریکی افواج بے تاب، حکم ملتے ہی حملہ کر دے گی۔ صدر ٹرمپ کی ایک بار پھر دھمکی۔ امریکی صدر ایران کے ساتھ جنگ ایک عظیم ڈیل پر ختم کرنے کے لیے پر امید۔ ابنائے ہرمز کی ناکہ بندی بھی برقرار رکھنے کا اعلان۔ ایران پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام لگا دیا۔ امریکہ عسکری لحاظ سے ایران میں کامیابی حاصل کر چکا۔ ایرانی قیادت اور فوجی صلاحیت کو ختم کر دیا۔ ایران کے ساتھ معاملات بہت کامیابی سے سنبھال رہے ہیں۔ ہم مذاکرات میں بہت مضبوط پوزیشن پر ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا امریکی ٹی وی کو انٹرویو۔ کہا کہ ایران میں جو کچھ ہوا وہ حکومت کی تبدیلی ہے۔ تہران حکومت کے ساتھ جلد بازی میں کوئی معاہدہ نہیں کروں گا۔ امید ہے ایران منصفانہ معاہدہ کر کے اپنی تعمیر نو کرے گا۔ کسی بھی معاہدے میں ایران کو جوہری ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ صدر ٹرمپ نے ایران حکومت مخالف مظاہروں میں گرفتار 8 خواتین کی رہائی کا مطالبہ بھی کر دیا۔ ایران کی جانب سے اسلام آباد مذاکرات میں شرکت کے لیے تصدیق کا انتظار ہے۔ تہران حکومت کی جانب سے تاحال باضابطہ طور پر جواب موصول نہیں ہوا۔ وزیر اطلاعات عطا تاڈر کے ایکس پر بیان۔ کہا کہ ایران امریکہ جنگ بندی صبح 4:50 پر ختم ہوگی۔ سیز فائر کے دوران مذاکرات میں شرکت پر ایران کا فیصلہ اہمیت رکھتا ہے۔ پاکستان بطور ثالث ایران حکام سے مسلسل رابطے میں ہے۔ پاکستان سفارتکاری اور مکالمے کے عمل کو بڑھا رہا ہے۔ ایران امریکہ مذاکرات کے لیے پاکستان سفارتی محاذ پر سرگرم ہے۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی امریکی ناظم الامور نیٹلی بیکر سے ملاقات۔ خطے کی زیادہ ترین صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ اسحاق ڈار نے ایران اور امریکہ کے درمیان رابطے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا خطے میں امن و استحکام کے لیے افریقین بات چیت اور سفارتکاری کو موقع دیں۔ نیٹلی بیکر نے مذاکرات آگے بڑھانے میں پاکستان کے کردار کو سراہا۔ نائب وزیر اعظم سے چینی سفیر ملے۔ امریکہ ایران مذاکرات میں پاکستان کی کوششوں کی مکمل حمایت کا اظہار۔ اسحاق ڈار کا سعودی ہم منصب شہزادہ فیصل بن فرحان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا مسلسل باہمی رابطے میں رہنے پر اتفاق۔ سعودی وزیر خارجہ نے پاکستانی کوششوں کی مکمل حمایت کا اعادہ کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور مصری وزیر خارجہ بدر بن عبدالعاطی کو بھی ٹیلی فونک گفتگو۔ پینٹاگون نے آئندہ والی سال کے لیے $1.5 خرب کا بجٹ مانگ لیا۔ دفاعی حکام کے مطابق بجٹ میں اضافے کا مقصد میزائلوں کے کم ذخائر کو دوبارہ بھرنا ہے۔ $54 ارب صرف جنگی ڈرونز اور ٹیکنالوجی کے لیے مختص کیے جائیں گے۔ میزائل انٹرسیپٹرز کے لیے $30 ارب سے زائد خرچ کی تجویز۔ پاکستان کے زر مبادلہ ذخائر میں مزید بہتری۔ اسٹیٹ بینک کو سعودی عرب سے $1 ارب کی دوسری قسط بھی موصول۔ سعودی وزارت خزانہ نے 15 اپریل کو بھی $2 ارب پاکستان منتقل کیے تھے۔ پاکستان کا سعودی عرب سے مجموعی طور پر $3 ارب موصول ہو چکے۔
صدر مملکت آصف علی زرداری سے کراچی میں گورنر اور وزیر اعلیٰ سندھ کی ملاقات، سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال، ترقیاتی منصوبوں پر بھی بات ہوئی۔ صدر زرداری نے کہا کہ سیاسی، سماجی اور کاروباری حلقوں کے ساتھ مؤثر اشتراک کا عمل بڑھایا جائے گا، ہم آہنگی کے فروغ اور عوامی خدمت کے عمل کو مزید بہتر بنائیں گے۔ وزیر اعظم کا ترقیاتی منصوبوں میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ذریعے تیزی لانے کا حکم، شہباز شریف کی متعلقہ وزارتوں اور محکموں کی استعداد میں بہتری لانے کی ہدایت۔ P3A کا ادارہ نجکاری ڈویژن کے تحت کام کرے گا، وزیر اعظم کی زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس میں فیصلہ، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی اور متعلقہ نظام کو مزید مضبوط بنانے کی منظوری دی گئی۔ امن کے لیے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل نے تاریخی کردار ادا کیا ہے، آج پھر سبز پاسپورٹ کی عزت ہو رہی ہے۔ نون لیگ عملی اقدامات پر یقین رکھتی ہے، وفاق اور پنجاب ترقی کے میدان میں سب سے آگے ہے۔ نون لیگ نے گلگت بلتستان میں عوام کی خدمت کی، گلگت بلتستان میں 7 ارب کی لاگت سے بننے والی سڑک کے سبب یہ فاصلے کم ہو گئے۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کا گلگت بلتستان پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب، نواز شریف نے سوال اٹھایا کہ کیا خیبر پختونخوا میں لوگوں کو مفت تعلیم، اچھا اسپتال اور ٹرانسپورٹ کی سہولتیں میسر ہیں؟ کیا وہاں کا رہنے والا سکھا سانس لے رہا ہے؟ وہاں کی حکومت سے یہ پوچھا جائے۔ پنجاب میں مہلک بیماریوں سے بچاؤ کے لیے آگاہی مہم چلانے کا فیصلہ، ذیابیطس، ٹی بی اور ایڈز ہیپاٹائٹس سے بچاؤ پروگرام میں شامل۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز صبح گیر ہیلتھ عوامی آگاہی مہم کو خود لیڈ کریں گی، عوام کو مہلک بیماریوں سے بچاؤ اور علاج سے متعلق آگاہی دی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ کے صوبے میں عطائی کلینکس کے خلاف قانونی طور پر فوری کارروائی کی ہدایت۔ تبدیلی کے دعوے دار اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بھی روایتی راستے پر چل پڑے، سہیل آفریدی نے ناراض ایم پی ایز کو بنانے کے لیے اربوں روپے کے فنڈز جاری کر دیے۔ پارٹی کے تمام ایم پی ایز کو ترقیاتی منصوبوں کی مد میں 10 کروڑ روپے جاری، فنڈز مکمل طور پر ایم پی ایز کی ثوابدید پر خرچ کیے جائیں گے۔ اپوزیشن ارکان کو ایک پائی بھی نہیں ملی۔ بھارت کی آپریشن سندور میں ناکامی، پاکستان کی معرکہ حق میں فتح اور کامرانی۔ معرکہ حق کی بنیاد بننے والے پہلے فالس فلیگ آپریشن کو 1 برس بیت گیا۔ مودی سرکار نے جعلی آپریشن کو بنیاد بنا کر پاکستان کے خلاف جارحیت کا آغاز کیا۔ پاک فوج نے اپنے سے کئی گنا بڑے دشمن کو ناک و چنے چبوا دیے، نہ صرف تاریخ رقم کی بلکہ دنیا پر اپنی دھاک بھی بٹھائی۔ بھارت نے کشمیر کے علاقے پہلگام میں فالس فلیگ آپریشن کیا، طے شدہ پلان کے تحت اپنے ہی 26 شہریوں کو قتل کر کے الزام پاکستان پر دھر دیا۔ پاکستان، امریکہ، روس، چین سمیت دنیا بھر نے واقعے پر افسوس کا اظہار کیا۔ 22 اپریل سے 10 مئی 2025 تک روزانہ کیا کچھ ہو